جنگ صفین میں مختلف جنگوں میں جب مولا نے مصلی بچھا دیا تو لوگوں نے کہا یا علی یہ میدان جنگ ہے، میدان نماز نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا اسی نماز کو بچانے کے لیے علی جنگ لڑ رہا ہے۔ قرآن میں ایک بھی آیت اقرأ الصلاۃ نہیں ہے، نماز پڑھ نہیں، نماز کو قائم کر۔ قیام الصلاۃ یعنی ہر حال میں نماز قائم ہو۔ اب اس بندے کا دل نماز میں لگتا کیوں نہیں؟ معصوم کیوں فرماتے ہیں کہ جب مجلسوں میں جاؤ تو یہ تصور کیا کرو کہ سید سجاد دروازے پر تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جب روتے ہو تو ایسے سمجھو کہ حسین کی ماں فاطمہ تیرے سروں کے پیچھے کھڑی ہے، تیرے آنسوؤں کو جمع کر رہی ہے قیامت کے دن کے لیے۔ یہ معصوم کیوں تصور دیتے ہیں؟ کیونکہ انسان ظواہر پہ بڑا ایمان رکھتا ہے، جسے نہیں دیکھ رہا زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن قلباً اس چیز کو مانتا نہیں ہے۔ گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نظر نہیں آتا تو بندہ غافل ہو جاتا ہے اس اور اللہ کے حضور میں گناہ کرتا ہے کیونکہ اللہ کے حضور کو نہیں سمجھ رہا۔ اسی طرح نماز ہے۔ کیوں امام حسین کربلا کی آخری رات میں فرماتے ہیں عباس ایک رات کی مہلت مانگ۔ مولا آخری رات کیا کریں گے؟ بچے کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جب بندہ مرنے لگتا ہے نا رشتہ داروں کو بٹھاتا ہے، آخری بار ہے بیٹیوں کو دیکھ لوں، بیٹوں کو دیکھ لوں، بیوی کے ساتھ بات کروں۔ لیکن مولا کیا آپ بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا بیٹوں کے ساتھ؟ فرمایا نہیں، حسین مصلی عبادت پہ بیٹھیں گے۔ کہ لشکر یزید کہتا جس طرح شہد کے چھتے سے آواز آتی ہے اسی طرح حسین کی تسبیح کی آواز آ رہی تھی۔ ایسی تسبیح کیوں؟ یہ لگاؤ جو اہل بیت کو ہے میرے دل میں کیوں نہیں؟ کیونکہ میں نے ابھی تک غیب پر وہ یقین کامل نہیں لایا۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، میں نے کہا یہ بتاؤ اگر تجھے کہا جائے کہ ڈیلی 10 منٹ کے لیے امام حسین آ رہے ہیں اور تجھے حسین سے ملاقات کرنی ہے، کیونکہ امام حسین کا تصور میرے وجود میں اللہ سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے، یہ حقیقت ہے۔ مولا علی کا تصور اللہ سے زیادہ اسٹرانگ ہے کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے، کبھی مجلس میں آتا ہوں، کبھی ان کی زری پہ، کبھی علم۔ اب کہا جائے کہ 10 منٹ حسین آئیں گے اس امام بارگاہ میں اور مومن آ جانا، امام حسین سے ملاقات ہے، کیونکہ حسین کی محبت اور حسین کی شخصیت کا تصور، شہید کربلا کا تصور میرے دل میں اتنا مضبوط ہے۔ اگر تجھے ٹائم 6 بجے کا دیا جائے کہ حسین 6 بجے تجھ سے ملیں گے، تو دروازے پہ کب آ کے کھڑا ہو جائے گا؟ امیجن کرو۔ شاید کوئی مومن ایک دن پہلے ہی آ جائے، شاید کچھ کئی گھنٹے بعد پہلے آ جائے تاکہ مجھے امام حسین سے 10 منٹ کے لیے بات کا شرف ملے گا۔ وہ کہے ڈیلی آنا حسین، ڈیلی 10 منٹ اس سے بات کریں گے۔ اب تم نے امیجن کیا کہ کیا محبت ہے امام حسین کی۔ اب سمجھو کہ اہل بیت مصلی پہ سب سے پہلے کیوں جاتے تھے، اور جب حسین سے ملنے آؤ گے کیسے آؤ گے؟ نہا کر آؤ گے نا، خوشبو لگا کر آؤ گے نا، صاف ستھرے ہو کر آؤ گے نا، یہاں تک کہ مولا میرے ناخن بھی نہ دیکھ لیں، ناخنوں کو بھی کاٹ کے آؤ گے نا، باقی حسین دیکھیں تو دیکھیں یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرے سامنے آیا ہے۔ اس حال میں آ کر امام حسین کے ساتھ بیٹھو گے۔ یہی حال تھا جب اہل بیت مصلی پر آتے تھے، اپنی ساری زینتوں کو مصلی پر لے کر آتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، بہترین لباس پہنتے تھے اور بڑے سکون اور اطمینان سے مصلی پہ بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کے لیے نماز ایک ایکسرسائز کا نام نہیں تھا، نماز صرف اٹھنے بیٹھنے اور سجدے کا نام نہیں تھا، نماز ملاقات خدا کا نام تھا۔ اس لذت کے ساتھ مصلی پہ، کیونکہ یقین تھا کہ میں مصلی پر اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ سورہ حمد جو زبان سے ادا کر رہا ہوں یہ کلمات میرے پروردگار عالم کے کلمات ہیں، لیکن میری نماز جسٹ ایکسرسائز ہے، 2 سجدے ہیں، ایک رکوع ہے اور قیام ہے، اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں ایکسرسائز کر رہا ہوں۔ میں اس تصور سے نماز نہیں پڑھ رہا کہ میں پروردگار عالم کے سامنے کر رہا ہوں، جو رب الارباب ہے، جو خالق حسین اور خالق علی ہے، جو خالق زہرا ہے، جس نے اتنا حسن خلق کیا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا، جس نے اتنے کریم بندے بنائے ہیں وہ خود کتنا کریم ہوگا۔ تو یہاں تصور کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جتنا میرا تصور اسٹرانگ ہوتا جائے گا اتنا میرا یقین اسٹرانگ ہوتا جائے گا، اور جتنا میرا یقین اسٹرانگ ہوتا جائے گا اتنے میرے ایمان کے مراتب بھی بڑھتے جائیں گے۔ تو فرما آ کربلا کے میدان میں ذرا حسین کی نماز کو دیکھ،
زندان شام میں سیدہ زینب کی نماز کو دیکھ. یہ شخص کہتا ہے میں نے حسین کو اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھا. میں نے جب عباس کے بازو کٹے ہوئے اٹھاتے ہوئے دیکھے تو ایسے لگ رہا تھا جس کے واقعاً اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اور جب میں نے جوان بیٹے کے لاشے پہ آتا ہوا دیکھا, کہتا میں نے پہچانا نہیں, پہلے بال سیاہ تھے, بال سارے سفید ہو چکے تھے. لیکن کہتا ہے جب گودی قتل گاہ میں گیا اور حسین کا سر سجدے میں جا رہا تھا, اب مجھے چہرے پر ایسی رونق نظر آئی کہ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی ہے جس نے بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا, یہ وہی ہے جس نے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے تھے اور سجدے میں جا کر یہ جملے کہے رضن برضا و تسلیما لامرہ. جب یقین ہونا پروردگار عالم پر, پھر بندے کے چہرے پہ یہ سکون ہوتا ہے. اور امام سجاد فرماتے ہیں کہ پورے سفر میں نے نہیں دیکھا میری پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھے, لیکن جب زندان شام آتا ہے, رات کے اندھیرے میں اٹھتی ہیں بیوی, وضو کرتی ہیں, جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو بیوی بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے. عالمہ غیر معلمہ, وہ بیوی جس کو فقہی مسائل کا اتنا پتا کہ جب مومن کو اتنی تکلیف ہو اسے کھڑا نہ ہوا جائے, جانتے ہیں آپ لوگ, تو پھر اجازت ہے کہ بندہ بیٹھ کے نماز پڑھے. امام وقت سوال کر رہے ہیں کہ پھوپھی اماں پورے سفر میں نے نہیں دیکھا آپ بیٹھے ہیں, اب کیا ہوا ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے, میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں ہے, یعنی بیوی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی, اور اس بیوی کو 8 گھنٹے شرابی کی دربار میں کھڑا رکھا گیا. بہت بڑی آئیڈیالوجی اور سسٹم کے لیے اہل بیت نے قربانی دی. سوال یہ ہے اس نظام میں علی اور نظام میں زینب کو میں نے کتنا بچایا.